کیا آپ کا اسٹیٹس سی ایس سی پورٹل کے اوپر ابھی چینج نہیں ہوا اور آپ کنفیوز ہیں کہ آپ کا ایڈمیشن ہوا ہے یا نہیں ہوا، یعنی کہ آپ کو اسکالرشپ سی ایس سی کی طرف سے ملا ہے یا نہیں ملا؟ تو چلیں یہ ساری معلومات جانتے ہیں اس ویڈیو کے اندر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈریم ونگز۔ سی ایس سی نے پچھلے مہینے میں اپنا جو فرسٹ بیچ کا رزلٹ ہے وہ اناؤنس کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں کچھ لوگوں کے سٹیٹس چینج ہو گئے ہیں، یعنی کہ سی ایس سی پورٹل کے اوپر ان کا یہ سٹیٹس آ رہا ہے: دا اپلیکیشن ریزلٹس ہیز بین سینڈ ٹو دا ڈسپیچنگ اتھارٹی۔ نارملی اس کا یہی مطلب ہوتا ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ موسٹ آف دا ٹائم یہی مطلب ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو سی ایس سی نے اسکالرشپ دے دیا ہے، جبکہ جن کا سٹیٹس ابھی تک ان پروگریس آ رہا ہے ان کا ابھی اسکالرشپ نہیں لگا۔ اب اس میں تھوڑی سی کنفیوژن پائی جاتی ہے اکثر کہ آیا جن لوگوں کا سٹیٹس چینج نہیں ہوا، جن کا ابھی تک ان پروگریس آ رہا ہے، کیا ان کو اسکالرشپ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اب یہ ایک سم ٹائم جو ہے اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو اسکالرشپ نہیں ملنے والا اگر ابھی تک بھی آپ کا جو سٹیٹس اب ان پروگریس ہے۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ ایبسلیوٹ نہیں ہوتا۔ اب کیونکہ میں اگر آپ کے ساتھ اپنا کیس ڈسکس کروں تو میرا یہی سین ہوا تھا، میں نے لاسٹ ٹائم 2023 کے اندر اپلائی کیا تھا، تو ہمارا جو پہلی دفعہ رزلٹ ہے سی ایس سی نے اناؤنس کیا تو اس میں مجھے اسکالرشپ نہیں دیا گیا تھا، اب میرا جو اسٹیٹس تھا وہ ان پروگریس ہی آ رہا تھا۔ تقریباً اس کے ایک مہینے بعد دوبارہ سیکنڈ بیچ کے لیے سی ایس نے رزلٹ اناؤنس کیا، تو اس میں میرا بھی اسکالرشپ لگ گیا، اور میرے ساتھ 4-5 اور لوگ تھے سیم ہی یونیورسٹی کی جنہیں میں جانتا ہوں، ان کا اسٹیٹس دوبارہ چینج ہوا اور انہیں اسکالرشپ مل گیا۔ اب اس سینیریو کے اندر ایک چیز میں مینشن کرنا چاہوں گا کہ جب سی ایس سی نے مطلب 2023 کے اندر پہلی لسٹ کا رزلٹ اناؤنس کیا تو اس میں باقاعدہ یونیورسٹی کے انٹرنیشنل آفس میں ہمیں ای میل کے ذریعے انفارم کر دیا تھا کہ ہمیں سی ایس سی نے ریجیکٹ کر دیا ہے اور سی ایس سی کی طرف سے اسکالرشپ اب نہیں ملنا، لہٰذا یونیورسٹی جو ہے وہ ہمیں پریزیڈنشل اسکالرشپ دے گی۔ تو اب اس لحاظ سے مطلب یونیورسٹی کی طرف سے یہی کنفرمیشن تھی کہ آپ کو اب سی ایس سی نہیں ملنا، ہم آپ کو پریزیڈنشل اسکالرشپ دے رہے ہیں، اب آپ ہی ڈیسائیڈ کریں کہ آپ ہماری آفر ایکسیپٹ کر رہے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو ڈیفینیٹلی اب ہمارا تو یہی سین ہوتا ہے کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، تو ڈیفینیٹلی میں نے یا میرے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے ہم سب نے اس اسکالرشپ کو ایکسیپٹ ہی کرنا تھا، اور ایک ہماری سیکیورٹی فیس سمجھ لیں اب وہ پے کرنی ہوتی وہ ہم نے پے کر دی۔ اب یہ پورا منتھ چلتا رہا، جب یہ پورا منتھ گزر گیا تو پھر سی ایس سی کا رزلٹ آیا سیکنڈ بیچ کا۔ اب اس میں ہمیں تو یونیورسٹی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بھئی آپ ریجیکٹ ہو، آپ کو فردر ایون میں نے ای میل کے ذریعے کنفرم کیا تھا کہ بھئی کیا اس کے بعد بھی کوئی ہمارے چانسز ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ کے چانسز نہیں ہیں، ہماری ایک لسٹ تھی جو ہم نے سی ایس سی کو بھیجی، سی ایس سی نے ریجیکٹ کر دیا تو مطلب آپ ریجیکٹڈ ہیں، تو فردر آپ کسی بھی پروسیس میں کنسیڈر نہیں ہونے والے۔ اچھا، اس کے بعد جب سیکنڈ بیچ کا رزلٹ آیا تو اب سمجھ لیں کہ ڈرامیٹیکلی میں تھا یا میرے ساتھ اور جو میرے فیلوز تھے ان کے سٹیٹس چینج ہو گیا کہ دا اپلیکیشن رزلٹ ہیز بین سینڈ ٹو دا ڈسپیچنگ اتھارٹی۔ اب اس میں اس دن ہم سب نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ یار یہ ہو سکتا ہے کوئی ویب سائٹ کا گلچ ہو، کیونکہ ہم تو آلریڈی ریجیکٹڈ ہیں، اور پھر اگر یونیورسٹی نے ہمیں کنفرمیشن نہ دی ہوتی کہ بھئی آپ ریجیکٹ ہیں تو پھر بھی کوئی پاسبلٹی تھی۔ جب انٹرنیشنل آفس نے ہمیں ایک فارمل ای میل کے ذریعے انفارم کیا کہ آپ سی ایس سی کی طرف سے ریجیکٹ ہو گئے ہیں، فردر کسی کنسیڈریشن میں آپ کی اپلیکیشن نہیں جا رہی، ہمارے پاس پریزیڈنشل اسکالرشپ ہے، اگر وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو بتائیں۔ تو پھر ہم نے یہی دیکھا کہ چلو یار ویٹ کرتے ہیں، سینئرز وغیرہ سے پوچھا تو سینئرز نے کہا کہ یار ویٹ کرو، میرے خیال میں ویکینڈ آ گیا بیچ میں، تو منڈے یا ٹیوزڈے تک آپ کو سوری یونیورسٹی کی طرف سے کنفرمیشن مل جائے گی اگر آپ کو اسکالرشپ سی ایس سی کا ہے، اگر نہیں ہے تو آلریڈی آپ کو پریزیڈنشل اسکالرشپ تو ملا ہوا، تو اتنا زیادہ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن وہ پھر بھی عجیب سے ایک سسپینس پیدا ہو گیا۔ تو اگلے دن جناب تقریباً منڈے یا ٹیوزڈے کو میرے خیال میں ہمیں یونیورسٹی نے دوبارہ ای میل کی کہ بھئی آپ کو سی ایس سی نے ایکسیپٹ کر لیا، سلیکٹ کر لیا، تو آپ سیکنڈ بیچ کے اندر اسکالرشپ کے لیے ایلیجیبل ہو چکے ہیں سی ایس سی کی طرف سے۔ تو اب یہ ہوا کیا؟ اب بات یہ ہے کہ اب جس چیز پہ شاید آپ بھی سوچنا چاہ رہے ہوں کہ پھر یہ کیسے ہوا، ایک دفعہ ریجیکٹ ہوئے پھر آپ کو سلیکٹ کر لیا گیا۔ اصل میں لاسٹ ٹائم نا، یعنی کہ 2023 سے سی ایس سی نے اپنا کرائٹیریا تھوڑا چینج کیا تھا،
اس میں کچھ چیزیں آپ کو آلریڈی پتہ بھی ہوں گی کہ پہلے آپ سی ایس سی کیٹیگری بی کے اوپر میکسیمم کے 3 یونیورسٹیز کے اندر آپ اپلائی کر سکتے تھے، لیکن اس وقت انہوں نے چینج کیا کہ نہیں جی، آپ ایک ہی یونیورسٹی میں ایٹ اے ٹائم اپلائی کر سکتے ہیں، آپ ایک سے زیادہ کیٹیگری بی کے اوپر اپلائی نہیں کر سکتے۔ تو اسی طریقے سے چیزیں انسرٹن تھی، ایون مطلب کسی سے پوچھا جائے، یونیورسٹی سے پوچھا جائے، انٹرنیشنل آفس سے پوچھا جائے، یا پھر الگ سے آپ سکول سے کوئی انفارمیشن لیں، اپنے سینئر سے پوچھیں، تو سب لوگوں نے یہی کہا کہ ہمیں نہیں پتہ اس دفعہ وہ کیا کرنے والے ہیں۔ اب ہماری جو یونیورسٹی تھی نا، یونیورسٹی نے ہمیں بتایا تھا کہ ہم صرف ایک ہی لسٹ سی ایس سی کو بھیج رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، نارملی 2 لسٹ ہوتی ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے پریورٹی لسٹ اور ایک ہوتی ہے بیکنگ لسٹ۔ اب پریورٹی لسٹ یہ ہوتی ہے کہ یونیورسٹی کے مطابق جو ایک طریقے سے شائننگ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، جن کی پروفائل زیادہ اچھی ہوتی ہے، وہ ایک لسٹ بھیجتے ہیں ان لوگوں کی، سی ایس سی کو۔ اب سی ایس سی کیا کرتا ہے کہ ان لوگوں کو اسکالرشپ دے دیتا ہے جو پہلی لسٹ جاتی ہے۔ اب سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ اسی لسٹ کے اندر جو پریورٹی لسٹ ہوتی ہے، کچھ کینڈیڈیٹس ایسے ہوتے ہیں جن کا کسی اور اچھی یونیورسٹی میں یا کسی اور کنٹری کے اندر ایڈمیشن ہو چکا ہوتا ہے، یا انہیں وہاں اسکالرشپ مل چکا ہوتا ہے، تو وہ اس آفر کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ ایک یہ پاسبلٹی ہے، یہ سم ٹائم ایسا حالانکہ ہوتا نہیں ہے کہ یونیورسٹی نے تو لسٹ بھیج دی، پریورٹی لسٹ، لیکن سی ایس سی بھی چاہے ایک فارمیلٹی ہی صحیح، ان کا ابھی تک کسی کو نہیں پتا کہ سی ایس سی کس بیس پہ ایویلیشن کرتی ہے۔ وہ بھی کسی کینڈیڈیٹ کو شاید ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ پاسبل ہے، ڈاکیومنٹس کوئی بوگس نکل آتے ہیں، کوئی بھی اسی طرح کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ تو وہاں سے جو 1-2 سیٹس بچ جاتی ہیں، پھر وہ کینڈیڈیٹ آتے ہیں جو یونیورسٹی نے ایک بیکنگ لسٹ دی ہوتی ہے احتیاطاً، کہ اگر پریورٹی لسٹ میں کوئی کینڈیڈیٹ سلیکٹ نہیں ہوتا سی ایس سی کی طرف سے تو ہمارے پاس ایک اور لسٹ ہونی چاہیے۔ لیکن اس کا بھی یہ سین ہوتا تھا کہ جو بیکنگ لسٹ میں لوگ ہوتے تھے، جسے آپ ویٹنگ لسٹ کہہ سکتے ہیں، ان کے چانسز نہ ہونے کے برابر تھے، کیونکہ آپ نے دیکھ لیا کہ سی ایس سی ایک اچھا اسکالرشپ ہے اور اس میں موسٹ آف دا ٹائم ایشینز ہی اپلائی کرتے ہیں، تو پھر لوگ پریفر کرتے ہیں کہ اگر سی ایس سی مل گیا ہے تو اسی میں ہی جائیں۔ لیکن پھر بھی یہ چانس اسٹل چانس ہوتا تھا کہ اگر آپ کا نام بیکنگ لسٹ میں ہے تو آپ کا نام آ سکتا ہے، کیونکہ بعض اوقات سیٹس جو ہیں، سیٹس سی ایس سی کبھی انکریز کر دیتی ہے، کبھی ڈیکریز کر دیتی ہے، کہ سپوز ایک سکول کو اگر انہوں نے پہلے 10 سیٹس دی ہوئی تھی تو انہیں لگتا ہے کہ نہیں یار، ہمیں سیٹس انکریز کر دینی چاہیے، وہ اوور آل انہوں نے ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوتی، وہ 2-3 سیٹس اور انکریز کر دیتے ہیں، پھر وہاں سے بھی بیکنگ لسٹ سے کینڈیڈیٹس کو سلیکٹ کیا جا سکتا تھا۔ تو اب پھر یہ ہر یونیورسٹی کے پاس 2 لسٹ نہیں ہوتی، یہ بات بھی یاد رکھیے گا۔ کوئی یونیورسٹی صرف ایک ہی لسٹ بنا کے دیتی ہے۔ اب جیسے کہ ہماری یونیورسٹی یعنی کہ این پی یو نے کیا تھا، انہوں نے صرف ایک ہی لسٹ بنائی تھی، انہوں نے بیکنگ لسٹ بنائی ہی نہیں۔ یہ چیز مجھے خاص طور پہ پہلے سے ہی پتا تھا، وہ اس لیے کہ میں تھوڑا کنفیوز تھا ہر چیزوں کو لے کے، تو میں نے پراپر ریسرچ کر رکھی تھی۔ میں نے جناب ان کے امبیسڈر سے پوچھا ہوا تھا، انٹرنیشنل آفس کو ای میلز کی ہوئی تھی، جہاں سے انفارمیشن ملی مجھے انفارمیشن تھی کہ ان کے پاس ایک ہی لسٹ ہے، اس میں جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں ان میں سے ایک میں ہوں۔ اب سی ایس سی نے سلیکٹ کرنا ہے یا ریجیکٹ کرنا ہے۔ لیکن کچھ یونیورسٹیز ہوتی ہیں جو بیکنگ لسٹ رکھتی ہیں۔ تو اب ہوا یہ کہ ہمارے ساتھ کیا سین ہوا، ہماری تو بیکنگ لسٹ بھی نہیں تھی۔ اب یونیورسٹی نے جو لسٹ دی نا، سی ایس سی نے اسی میں سے فرسٹ بیچ کے اندر کینڈیڈیٹس چوز کر لیے، اب باقی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ اب چونکہ یونیورسٹی نے نا بیکنگ لسٹ دی نہیں تھی ہماری یونیورسٹی نے، تو پھر سی ایس سی نے نیکسٹ بیچ کے اندر اسی لسٹ میں سے جو پریورٹی لسٹ تھی، جو ریجیکٹڈ کینڈیڈیٹس تھے، ان کو ہی اٹھا کے سلیکٹ کر لیا۔ تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ابھی تک آپ کا جو اسٹیٹس ہے وہ ان پروگریس آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور خاص طور پہ اگر یونیورسٹی نے بھی آپ کو ای میل نہیں کی ریجیکشن کی، ٹھیک ہے، اور سیکنڈ بیچ کا رزلٹ آنا ہے، تو پھر ان پروگریس کا مطلب ایبسلیوٹ ریجیکشن نہیں ہے۔ آپ ویٹ کر سکتے ہیں، ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آپ تھوڑا ویٹ کر لیں، میرے خیال میں کرنا چاہیے۔ خاص طور پہ اگر آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے تو بجائے پینک ہونے کے یا کوسنے کے، تو تھوڑا سا یہی ہے کہ انتظار کر لیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی کوئی کسی طرح کا معجزہ ہو جائے، کیونکہ معجزات ہوتے رہتے ہیں، یہ دنیا عالم ممکنات ہے، کچھ بھی ممکن ہے۔ تو اس ویڈیو میں یہی انفارمیشن شیئر کرنا چاہتا تھا کہ اگر ان پروگریس ہے تو
تھوڑا حوصلہ رکھیں، ویٹ کریں، لیکن یہ ہے کہ سیدھی سی بات ہے کچھ زیادہ ایکسپیکٹ نہ کریں، لیکن پھر بھی جب تک سی ایس سی سیکنڈ بیچ کا رزلٹ اناؤنس نہیں کرتے چانسز ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح کی اگر آپ اور انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے.